سورہ نور کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے اور اس میں زنا کی سزا کا بیان ہے۔ اس عنوان کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ چند دن پہلے خواتین کے حقوق کا دن منایا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی خواتین کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، مگر یاد رہے کہ خواتین کے حقوق کی پامالی میں اس کی ایک قسم ہم جبری زنا کہہ لیتے ہیں۔ تو جبری زنا میں جو ٹاپ پر ممالک ہیں وہ وہی ترقی یافتہ ممالک ہیں جن کو ہم فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ہمیں بتاتے ہیں کہ وومن رائٹس کیا ہیں۔ انہی ممالک میں زنا بالجبر کی ریشو جو ہے یہ زیادہ ہے۔ تو خواتین کے حقوق کی بات کرنی چاہیے اور یہ بات اسلام نے کی ہے۔ اسلام نے خواتین کو حقوق دلانے کی آواز بلند کی ہے۔ اس سلسلہ میں نبی رحمت جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات بڑے واضح ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آخری جو نصیحتیں تھیں ان میں بیویوں کے حقوق کے بارے میں واضح طور پر حکم فرمایا گیا۔ قرآن کریم نے عورتوں کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ ہمارے پاکستان میں بھی کچھ ایشوز ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے، جس پر مجھے بات کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس دن یا اس جلوس میں یا جو بھی اس دن کے نام پر جو بھی ہنگامے ہوئے، اس میں خواتین کے جو حقوق ہیں جن پر بات کرنے کی ضرورت تھی ان پر بات نہیں کی گئی، بلکہ خواتین کے حقوق کے نام پر اسلام کی مخالفت کی بات کی گئی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی گئی ہے۔ قرآن کریم کے جو فرامین ہیں ان کی عملاً یا قولاً مخالفت کی گئی ہے، اس کی واضح طور پر مخالفت کی گئی۔ ہمارے پنجابی میں ایک کہاوت ہے، سجی دکھا کے تے کھبی مارنا۔ تو کہا یہ گیا کہ ہم خواتین کے حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن خواتین کے حقوق پر بات نہیں ہوئی۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے ملک میں خواتین کو جو جہیز دیا جاتا ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔ یہ جہیز کو چھوٹی بات ہے، اس جہیز کی خاطر باپ بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کا قرضہ نہیں اترتا۔ یہ ایک ہمارا معاشرتی مسئلہ ہے، اور جہیز میں کمی کی وجہ سے خواتین کے ساتھ سسرال میں جو کچھ ہوتا ہے اس پر کوئی بات نہیں ہے۔ خواتین کو وراثت میں حق نہیں دیا جاتا آج بھی بہت سارے علاقوں میں، بلکہ ترقی یافتہ علاقوں میں بھی، ہمارے شہری علاقوں میں بھی بہت سے لوگ خواتین کو وراثت میں سے حق نہیں دیتے، اس پر بات نہیں ہوئی۔ اس طرح بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری خواتین جن کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، بین الاقوامی طور پر ان کے حقوق کی پامالی کی شہرت ہو چکی ہے۔ مثلا عافیہ صدیقی، اس کا تصویر کا پلے کارڈ آپ کو پورے اس جلوس میں نظر نہیں آیا۔ کیا وہ عورت نہیں ہے؟ اس پر بات آپ اس لیے نہیں کر رہے کہ اس کو قید کرنے والے، اس کو سزائیں اور تکلیفیں پہنچانے والے وہ لوگ ہیں جن سے آپ کو فنڈنگ مل رہی ہے، وہ بھی تو ایک عورت ہے نا، اس کے حقوق کی بات نہیں کی گئی۔ تو خواتین کے حقوق کی بات نہیں کی گئی، یہاں پر ان حقوق کی بات کی گئی ہے جو حقوق نہیں ہیں بلکہ اللہ کی حدوں کو توڑنا ہے۔ زنا کی آزادی کی بات کی گئی۔ ہم جنس پرستی کے پلے کارڈز اٹھائے گئے کہ لیزبینزم کی اجازت ہونی چاہیے، استغفر اللہ۔ مردوں کو مردوں سے شہوت پوری کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، یہ پلے کارڈز تھے۔ اور یہ وہ جرائم ہیں جن کی وجہ سے قوم لوط پر عذاب اترا، اور قرآن کریم نے اس کو بار بار بیان کیا۔ جناب لوط علیہ السلام نے کہا تم شہوت پوری کرنے کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو، اتنی بڑی بے حیائی تم کر رہے ہو۔ تو وہ لوگ آگے سے کہتے آپ زیادہ ہی کچھ پاک باز بنے پھرتے ہیں، آپ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیں نہیں تو سنگسار کر دیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج دیا۔
آسمان سے ان پر پتھر برسائے گئے، آگ کے گولے برسائے گئے اور ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ آج بھی ان کے آثار موجود ہیں، آپ یوٹیوب پر جائیں، وہاں پر سرچ کریں سدوم ایک بستی تھی جس کی طرف حضرت لوط علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ آپ سدوم لکھیں، آپ کو وہاں کے آثار آج بھی نظر آئیں گے، جو آسمان سے عذاب برسا تھا آج بھی وہ محفوظ ہے۔ تو جن قوموں پر جن جرائم کی وجہ سے عذاب برسا تھا، ان جرائم کی اجازت مانگی جا رہی ہے۔ آزادی مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ میرا جسم میری مرضی۔ پہلی بات تو یہ نعرہ ہی غلط ہے، تو جسم پر مرضی کب چاہیے؟ کیا عورت کو باپ سے آزادی پیدا ہوتے ہی چاہیے؟ کس ایج میں چاہیے؟ جب وہ 1 سال کی تھی یا 5 سال کی تھی یا 10 سال کی تھی تو کہا نہیں آزادی اس وقت چاہیے جب وہ 18 سال کی ہو جائے۔ ساری زندگی جس نے پالا، اب آپ اس سے آزادی مانگ رہے ہیں۔ اچھا چلیں، کس چیز کی آزادی ہے؟ اگر تو اس بات کی آزادی مانگی جا رہی ہے کہ میرا نکاح میری مرضی کے خلاف نہ ہو، تو یہ تو اسلام نے اس کو قانون دیا ہوا ہے، یہ تو اجازت دی ہوئی ہے۔ ہمارے ملک کا بھی قانون ہے، کوئی کسی عورت کی زبردستی شادی کا ہی نہیں کر سکتا، یہ تو اصول موجود ہے۔ اگر خدا نخواستہ کر بھی دی کسی نے زبردستی شادی، تو عدالتیں موجود ہیں، وہاں خلا کے لیے درخواست دائر کی جا سکتی ہے، اور آج کل اس حوالے سے ہماری عدالتیں بہت ایکٹیو بھی ہیں، بہت جلدی تنسیخ نکاح کا وہ آرڈر جاری ہو جاتا ہے۔ تو اجازت اس چیز کی نہیں مانگی جا رہی کہ مرضی سے نکاح کیا جائے، اجازت اس چیز کی مانگی جا رہی ہے مرضی سے جہاں چاہے رات گزاری جائے۔ معاذ اللہ۔ سنیں زنا کی مذمت میں کیا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آیت میں تلاوت کر چکا ہوں، زانیہ عورت اور زانی مرد، ان میں سے ہر ایک کو تم 100 کوڑے مارو۔ یہ غیر شادی شدہ زانیہ کی سزا ہے، جس کی شادی نہیں ہوئی، یہ کوانوں کی سزا ہے کہ مرد اور عورت ان کو 100 کوڑے مارو۔ صرف یہیں پر بس نہیں ہے، ہمارے ہاں مشہور ہے 100 کوڑے سزا ہے، صرف 100 کوڑے سزا نہیں ہے، آگے سنیں کیا ہے۔ اور ان پر شرعی حکم نافذ کرنے میں تم کو ان پر رحم نہ آئے، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تمہارا اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین ہے نا، تو 100 کوڑے مارتے ہوئے کوئی رحم نہیں کرنا، پورے زور سے پوری طاقت سے 100 کوڑے مارنے ہیں، اور پھر بند کمرے میں بھی نہیں مارنے کہ تم یہ کہو کہ چلو عزت محفوظ رہ جائے، اس نے منہ کالا تو کیا ہے، اس کو سزا بھی دے دیں لیکن کسی کو پتہ بھی نہ چلے، نہیں۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہونی چاہیے، ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ لوگوں کے سامنے کوڑے مارو تاکہ لوگوں کو عبرت ہو جائے۔ اتنی بڑی سزا جس جرم کی، اس جرم کی کھلے عام اجازت مانگی جا رہی ہے، اور اس پر اگر کسی نے کچھ کہا تو بجائے ندامت کے، شرمندہ ہونے کے، ڈٹائی سے اس کا دفاع کیا جا رہا ہے۔ یہ میں عرض کروں، ہم بہت بھیانک ظلمت کی تاریکیوں کی طرف جا رہے ہیں، یہ جو معاملہ چل رہا ہے۔ یہ اسی صورت میں ارشاد ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ آپ مسلمان مردوں سے کہیے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور ان کے لیے بہت پاکیزہ ہے، بے شک اللہ ان کاموں کی خبر رکھنے والا ہے جن کو تم کرتے ہو۔ یہ مردوں کو حکم ہے، اور عورتوں کو کیا حکم ہے؟ قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اور آپ مسلمان عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی زیبائش کو ظاہر نہ کریں مگر جو خود ظاہر ہو، اور اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں، اور اپنی زیبائش کو صرف اپنے شوہروں پر ظاہر کریں، یا اپنے باپ دادا پر، یا اپنے شوہروں کے باپ دادا پر، یا اپنے بیٹوں پر، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں پر، یا اپنے بھائیوں پر، یا اپنے بھتیجوں پر، یا اپنے بھانجوں پر، یا اپنی خواتین پر، یا اپنی مملوکہ باندیوں پر، یا اپنے ان نوکروں پر جن کو عورتوں کی شہوت نہ ہو، یا ان لڑکوں پر جو عورتوں کی شرم والی باتوں پر مطلع نہ ہوں، اور اپنے پاؤں سے اس طرح نہ چلیں جس سے ان کی زینت ظاہر ہو جائے، جس کو وہ چھپا کر رکھتی ہیں۔
ایسا سٹیپ اٹھانا بھی منع ہے جس سے حسن میں اضافہ ہو، جس سے اظہار ہو چھپی خفیہ زینت کا۔ اور اے مسلمانوں، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب یہاں پر حکم ہے کہ اپنی زینت کو، جو ظاہری زینت ہے، اس کو کس پر ظاہر کر سکتے ہیں؟ تو محارم پر ظاہر کر سکتے ہیں، اپنے شوہر پر۔ ظاہری زینت کیا ہے؟ کپڑے، وہ کپڑے جو شریعت کے مطابق پہنے ہوئے ہیں، جو اوپر والی بڑی چادر یا برقع کے نیچے ہیں۔ جو برقع یا چادر کے نیچے کپڑے پہنے گئے ہیں، ان کو ظاہر کس پر کرنا ہے، اس کا یہاں پر بیان ہوا۔ چہرے کو ظاہر کس پر کرنا ہے، اس کا یہاں پر بیان ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ حکم فرما رہا ہے کہ اپنی زیبائش کو ظاہر نہ کرو اپنے محرم کے سوا، اور یہاں پر سڑکوں پر سر عام رقص کر کے پھر کہا جائے ہمیں آزادی چاہیے۔ سڑکوں پر ڈانس تو ہو رہا ہے، نیم برہنہ لباس تو پہن لیا ہے، اب اس سے آگے اور کس چیز کی آزادی چاہیے؟ استغفر اللہ العظیم۔ اور پھر کتنی افسوس کی بات ہے کہ نبی رحمت جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو شادی ہوئی، اور تحقیق کے مطابق شادی کے وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 18 برس تھی۔ یہ 9 برس والی روایت میں خطا ہے۔ اب آپ کی دوسری بہنوں حضرت اسماء کے ساتھ جو عمر میں جو فرق تھا، اس کو جب کمپیئر کرتے ہیں تو محققین نے یہ ثابت کیا ہے کہ 9 سال آپ کی عمر ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ آپ کا جتنا حضرت اسماء کے ساتھ فرق تھا، اور حضرت اسماء کی عمر کے بارے میں جو مضبوط شواہد ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی عمر جب آپ کی شادی ہوئی 18 برس تھی۔ اب اس کو 9 برس کہہ کر ایسا توہین آمیز پوسٹر بنایا گیا اور اس کو گھمایا گیا، اور کسی کو کچھ تکلیف نہیں ہوئی اس پر۔ ہماری ریاست کو کچھ تو کرنا چاہیے، یا تو اپنا آئین تبدیل کر لو بھائی، کہو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں ہیں۔ ان شہیدوں کو آپ کیا جواب دیں گے جنہوں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے جانیں قربان کر دیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانے جا رہے ہیں، ہم ایک ایسا ملک بنانے جا رہے ہیں جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، جس کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ تھا جس کا۔ آپ ان کے ساتھ کیا مذاق اڑا رہے ہیں؟ آپ کو FATF کا پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کیسے ہم نے قانون بنا کر ہم نے مساجد کو چیک کرنا ہے، کنٹرول میں لانا ہے، کیسے ہم نے دیکھنا ہے کون فنڈنگ کر رہا ہے۔ تو آپ کو یہ پتہ نہیں ہے 30-35 NGOs کو فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ یہ کس کا منشور لے کر یہ 30-35 NGOs یہ کام کر رہی ہیں؟ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اور یہاں پر میں عرض کر دوں، ہمارے میڈیا کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اسی سورہ نور میں ارشاد ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی کی بات پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک ہے بے حیائی کرنا، اور ایک ہے بے حیائی کی بات کو پھیلانا۔ کروڑوں کی آبادی کے ملک میں آپ کو 1000-1500 کا مجمع ہی نظر آتا ہے؟ کیا یہ 1500 کا مجمع ہمارے ملک کی خواتین کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ یہ تو 0.0 بھی نہیں ہے۔ 100 یا 1500 کے اجتماع کو کوریج دینے کے لیے پورا میڈیا منہ اٹھا کے وہاں پہ پہنچ جاتا ہے اور ان کو کوریج دے رہا ہے، اور پوری دنیا میں ان کو دکھایا جا رہا ہے۔ کیا وہ ہمارے ملک کی خواتین کی نمائندگی کرنے والے ہیں؟ مجھے یقین ہے، اللہ نہ کرے ہمارے ملک پہ ایسے حالات آئیں، ہمارے ملک کی خواتین کی نمائندہ یہ خواتین نہیں ہیں۔ یہ NGOs انہی کی یہ نمائندہ ہیں جن سے ان کو فنڈنگ دی جا رہی ہے، جہاں سے ان کو پیسہ دیا جا رہا ہے، اور خواتین کے حقوق کے نام پر اسلام کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ قرآن کریم کے واضح ارشادات، نبی رحمت جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات کی مخالفت کی جا رہی ہے، اور پھر اس کو دفاع کرتے ہوئے ڈھٹائی سے کہا جا رہا ہے کہ جو حقوق اسلام دے رہا ہے، ہماری تعظیم کی خاطر ہمیں ایسی تعظیم کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈھٹائی سے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں ایسی تعظیم کی، ایسی ریسپیکٹ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے جو قرآن ہمیں دے رہا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں دے رہی ہے۔ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا، میں اس کا نام اس لیے نہیں لیتا کیونکہ کفار کے اقوال کو کوٹ کرنا
کوئی مجھے پسند نہیں ہے، ہمارے لیے حکمت سے لبریز باتیں بتانے کے لیے ہمارے آقا کافی ہیں۔ حضور کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور کے قول کو کوٹ کرنے کی ضرورت نہیں کہ فلاں نے کہا تھا، گورے نے کہا تھا، فلاں نے کہا تھا۔ ہاں، لیکن جو بات اسلام کی ہے اور دوسروں نے بھی مانا ہے، ہم اس کو ریفرنس کے طور پر بتائیں گے۔ جو اسلام نے کہا تھا وہی نپولین نے کہا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تم مجھے اچھی مائیں دو تو میں تمہیں اچھے سپاہی دوں گا۔ اب ماؤں کو آپ بازاروں میں لا کر رقص کروائیں گے تو ان کی اولادوں میں کیا نیک لوگ پیدا ہوں گے؟ کیا محمود غزنوی پیدا ہوں گے؟ محمد بن قاسم پیدا ہوں گے؟ مائیں نیک ہوں تو اولادیں اچھی پیدا ہوتی ہیں۔ ماں 15 پارے تلاوت کرنے والی ہو روزانہ تو بیٹا قطب الدین بختیار کاکی ہوتا ہے۔ ماں فاطمہ ام الخیر ہو تو بیٹا غوث اعظم عبد القادر جیلانی ہوتا ہے۔ اور جب ماں اس شان کی مالک ہو کہ وصال کا وقت قریب ہے، وصال کا وقت قریب ہے تو مغموم ہیں، کہا آپ مغموم کس بات پر ہیں؟ کہا مغموم اس بات پر ہوں زندگی بھر میرے جسم کو غیر محرم نے نہیں دیکھا، جب میری میت کو لے جایا جائے گا اگرچہ اوپر کپڑا ہوگا لیکن کپڑے کے اندر سے میرے جسم کا ابھار تو نظر آئے گا۔ تو کہا حضور ہم نے حبشہ میں دیکھا ہے، وہاں خواتین کی جب میت کو جنازہ کو لے جایا جاتا ہے تو ٹہنیوں سے ایک چھت بنا دی جاتی ہے، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، جسم کا ابھار محسوس نہیں ہوتا۔ کہا مجھے بھی ایسے ہی لے کر جانا۔ یہ ماں کون تھی؟ یہ بنت محمد سیدہ فاطمہ تھی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہا۔ جب ماں فاطمہ بنت محمد ہوگی تو بیٹا بھی حسین بن علی ہوگا نا۔ تو جیسی مائیں ہوں گی ویسی اولادیں پیدا ہوں گی، ویسا معاشرہ تشکیل دے گا، ویسی ترقی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کی خیر فرمائے، ہمیں بے حیائی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔